سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 3 باتیں بتائی۔ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ تو کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری بات وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہ، زیادہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اور تیسری بات وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کر، جو تجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان سے اللہ سے معافی مانگ کر ان گناہوں پر رویا کر۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح باقی اعضاء باقی نعمتیں ہیں، یہ زبان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان سے پوچھے جن کے پاس یہ نہیں ہے، یا ہے تو وہ زبان کسی کام کی نہیں ہے، یہ بڑی قدر ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے آپ کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، یہ اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو یہ باقی تمام اعضاء جسم کے بڑی عاجزی کے ساتھ التماس کرتے ہیں زبان سے کہ اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے، اور اگر تو سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے چلتے رہیں گے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ انسان کے تمام اعضاء، ان کا جو تعلق ہے وہ جس سے جڑے ہوئے ہیں وہ زبان ہے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے کہ انسان غیبت بھی اسی زبان سے کرتا ہے، انسان چغل خوری بھی اسی زبان سے کرتا ہے، انسان بہتان بازی بھی اسی زبان سے لگاتا ہے، انسان فالتو باتیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ باتیں بھی انسان اسی زبان سے کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، کہ زبان اگر تو بات کرے تو اچھی بات کیا کر، تو اچھی بات بولا کر تو تو محفوظ رہے گی، تو کامیاب رہے گی، اور بری بات کہنے سے خاموش رہا کر، بری بات کہنے سے خاموش رہا کر، اگر خاموش رہے گی تو تو صحیح سلامت رہے گی، اس سے پہلے کہ تجھے کسی شرمندگی یا کسی ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر خطائے ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں، اکثر غلطیاں اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہیں امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، یہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت علیل تھے، بیمار تھے۔ تو ایک انسان جب بزرگ ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں چلا جاتا ہے، تو اس کی جو آواز ہوتی ہے، انسان اگر بیماری میں ہو تو اس کی آوازیں نکلتی ہیں۔
وہ آواز امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نکل رہی تھی، تو ان کے پاس ایک محدث بیٹھے تھے جنہیں طاؤس بن کیسان کہتے ہیں. وہ محدث بیٹھے ہوئے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی. تو دیکھیں ایک محدث کا دوسرے محدث کو سمجھانے کا انداز دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جو انسان زبان سے کوئی بھی الفاظ کہتا ہے تو اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے وہ الفاظ فرشتے لکھ دیتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ نے جو دو نگہبان مقرر کیے ہیں، جو فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ جو تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ سے یہ الفاظ سنے کہ جو بھی انسان آواز نکالتا ہے، زبان سے ایک بھی الفاظ ادا کرتا ہے، فرشتے اسے ڈائریکٹ لکھ لیتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین وہ دفاتر منگوائے گا، وہ رجسٹر منگوائے گا جس میں انسان کی ایک ایک بات ہوگی. انسان نے ایک آواز نکالی، ایک الفاظ بولا، فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن وہ بھی انسان کے سامنے لائے جائیں گے. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ الفاظ سنے تو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. اس وقت تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ آواز اپنی نکالنا بند کر دی. حالانکہ وہ انسان آواز جان بوجھ کے نہیں نکالتا، تکلیف کے باعث نکلتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ آواز اپنی بند کر دی کہ کہیں اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زبانوں سے کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کے دوسروں پر تبصرے کرنے میں ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں نکل جاتی ہیں، لیکن ہم دوسروں پر تبصرے کر کر کے اپنی زبان کو خراب کر رہے ہیں. سیدنا معاذ بن جبل کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ معاذ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس زبان کو سنبھال کے رکھنا. تو سیدنا معاذ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اس زبان پر ہماری پکڑ ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی لوگ اس زبان کے وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے. یہ زبان انسان کو کامیاب بھی کر سکتی ہے اور انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے. اگر انسان اس زبان کا اچھا استعمال کرے تو انسان کامیاب ہے، اگر اس زبان کا انسان برا استعمال کرے گا تو انسان وہ برباد ہو جائے گا. دوسری بات وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ انسان اپنے گھر میں رہے، کیونکہ باہر انسان نکلے گا فتنوں میں مبتلا ہوگا. انسان اپنے گھر میں رہے، فتنوں سے بچ کر رہے گا. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہیں میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر ہم تو وہ نہیں دیکھ رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں ایسے گر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں انسان اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے، انسان اپنے گھروں میں بھی فتنوں میں مبتلا ہے. سب سے بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا، یہ ٹی وی، یہ موبائل، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ہر انسان کے گھر میں موجود ہے اور ہر انسان الا ماشاءاللہ کوئی سے بچ سکا ہو، ورنہ ہر انسان ان فتنوں میں مبتلا ہے. اپنے گھروں میں رہیے، اپنے گھروں میں نظر رکھیے کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے. کسی کو فکر ہی نہیں. باہر بیٹھے چوراہے پر دوسرے کے بیٹے، دوسرے کی بیٹی، دوسرے کی عزت پہ بات کرنا آسان ہے، لیکن اپنے گھر میں نہیں دیکھا جاتا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا، میرا گھر کس فتنے میں مبتلا ہے. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا گھر کس فتنے میں مبتلا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے اتنے عروج پہ ہوں گے، فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ چلنے والا انسان بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا انسان چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا انسان دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. کہ فتنے انسان کو اتنے فتنے آ جائیں گے کہ ہر انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس وقت ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اپنے گھروں میں رہو. صحابہ نے کہا فتنے گھر میں آ جائیں پھر کیا کریں؟ کہا پھر اللہ کے آگے جھکو، سجدے کرو، اللہ سے دعائیں کرو
کہ اللہ تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں سے پناہ مانگو، وہ فتنے جو ظاہر ہیں یا جو باطن ہیں۔ آج بڑے فتنے انسان دیکھ رہا ہے، مبتلا ہو چکا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کے فتنے، انسان اس میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، انسان اس سے کیسے بچے؟ آج آپ دیکھیں یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، ہر شخص آج نہ مرد اس سے بچ سکا ہے نہ عورت اس سے بچ سکی ہے۔ عورتیں فیس بک چلا رہی ہیں، عورتیں انسٹاگرام چلا رہی ہیں، عورتیں واٹس ایپ چلا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارے سوشل میڈیا کے فتنے۔ یوٹیوب دیکھیے، یوٹیوب کھولیے، کوئی اچھی چیز نہیں آئے گی، ڈائریکٹ بری چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ آج ایک بچہ ٹی وی چلا رہا ہے، باپ ساتھ بیٹا ہے، ماں ساتھ بیٹی ہے، ٹی وی میں کوئی ایسی چیز آ جائے بیٹا ہٹا دیتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہوشیار ہو گیا ہے۔ آپ کا بچہ ہوشیار نہیں ہو گیا، آپ کے بچے کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ اس کو کیسے معلوم پڑا یہ بری چیز ہے؟ جب آپ نے اس کے سامنے دیکھی ہے، آپ نے ٹی وی کے ریموٹ سے اس چیز کو ہٹایا ہے، تبھی تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بری چیز ہے۔ جب میرے ابو نے اس چیز کو ہٹا دیا تو میں بھی اس چیز کو ہٹاؤں گا۔ آج ہم اپنے گھر کا بیڑا ہم خود کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ برائیاں، یہ فتنے اپنے گھروں میں ہم رہ کے بیٹھے ہوئے، پھر ہمارے گھر کے ماحول صحیح نہیں ہوتے، ہمارے گھر کے ماحول برباد ہو رہے ہیں۔ کس قدر فتنے ہیں؟ ان فتنوں میں انسان اپنے گھروں میں بیٹھے، اللہ کی عبادات کرے، سب سے زیادہ اپنا تعلق ان فتنوں میں علماء کے ساتھ جوڑے۔ علماء کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ جو شخص فتنے سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ 3 بار فرمایا کہ جو شخص فتنے سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ، جو اس میں مبتلا ہو گیا، جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، آزمائش میں مبتلا ہو گیا، وہ انسان کامیاب نہیں ہوا، وہ انسان پھنس جائے گا کہیں نہ کہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اور تیسری بات اور آخری بات وہ کیا تھی کہ انسان اپنے گناہوں پر روئے۔ جو انسان سے خطائیں ہوئی ہیں، جو انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں، انسان ان غلطیوں پر روئے، ندامت کرے، افسوس کرے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی، میں اس پر شرمندہ ہوں، میں اس پر ندامت کرتا ہوں۔ انسان اپنے گناہوں پر روئے۔ یہ 3 نصیحتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا ہو۔ اللہ اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، جس طرح بھینس کیا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ اس کے اندر نہیں جا سکتا، جس طرح یہ بات ناممکن ہے کہ دودھ نکالا جائے پھر اس دودھ کو انہیں تھنوں میں ڈالا جائے، یہ بات جس طرح ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا ہو، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے پانی نہیں آتا، ہم نہیں روتے۔ وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان 7 لوگوں کو بلائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو شخص اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، علیحدگی میں جا کے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آج ہر انسان پریشان ہے کہ میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا، اللہ میری دعا نہیں سنتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف بھی کرتا ہے نہیں کرتا، مجھے رزلٹ نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے اعمال، اپنا عقیدہ ایسا بنائیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ نظر آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے اللہ سے، وہ دعا 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر 1،
یا اللہ تعالیٰ وہ دعا اسی وقت قبول کر کے اس کو وہ چیز لوٹا دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ شخص آئے گا، اللہ اسے یہ دعا دے گا کہ تو نے یہ دعا کی تھی تو میں نے اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیا تھا، آج تجھے یہ دعا میں اس کے بدلے تجھے نیکیاں عطا کر رہا ہوں۔ جو انسان مانگے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ یا کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے، اللہ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب کرے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اکیلے بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا ہو، ایک قطرہ بھی اگر انسان کی آنکھ سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور دوسری وہ آنکھ جو پہرا دے، جو اللہ کی رضا کے لیے پہرا دے، جہاد میں جو جاتے ہیں جو پہرا دے، بارڈر پر اللہ کی رضا کے لیے پہرا دے، اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور 2 قطرے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ 2 قطرے اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو جہاد میں انسان کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قطرے بڑے محبوب ہیں۔ ہمیں رونا نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، تو اپنی شکل رونے جیسی بنائیں، اکیلے میں بیٹھیں، رات کے وقت اٹھیں، اللہ سے دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ آپ کی دعائیں سنے گا۔ اگر نہیں آتا رونا تو اپنے دل میں، ہمارے دل اگر سخت ہو چکے ہیں، ان دل کو نرم کرنے کے لیے اپنی شکل رونے جیسی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ یہ 3 نصیحتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کی تھی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ زبان انسان کو تباہ بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے، اور یہ زبان انسان کو آباد بھی کر سکتی ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا تھی کہ اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر میں رہیے، اپنے گھر کی اصلاح کیجیے، کہ اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے اہل و عیال کو جس کا ایندھن وقود الناس والحجارہ، پتھر اور انسان جس آگ کا ایندھن ہے، اس آگ سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیے۔ اور تیسرا کہ اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رویا کرو، ندامت کیا کرو، افسوس کیا کرو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنایا کرو، اللہ کے سامنے بیٹھا کرو، رویا کرو، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔